جس طرح سے عید منائی جاتی ہے، عید کی خوشیاں منائی جاتی ہے، اس طرح سے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے لیے خوشیاں منائی جاتی ہے، تیاریاں کی جاتی ہے، کپڑے خریدے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے ہر طرح کے لوگوں کے لیے کپڑے خریدے جاتے ہیں، جامع مسجد کو سجائی جاتی ہے۔ دیہات کی جامع مسجدوں کو چھوڑ کر کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شہر کی جامع مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور شہر کی جامع مسجدوں کو باضابطہ سجایا جاتا ہے، اور پھر اس جمعہ کی خاص فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہ کچھ گڑی ہوئی من گڑھت گھر میں تیار کی ہوئی حدیث پیش کی جاتی ہے، مگر آپ کتب احادیث کو کھنگالئے، قرآن اٹھائیے، پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے، حدیث کی جو معتبر کتابیں ہیں انہیں آپ پڑھ ڈالیں، کسی بھی حدیث میں، کسی بھی صحیح حدیث میں، قرآن کی کسی سورت سے، قرآن کی کسی آیت سے اس جمعہ کا آخری جمعہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، فضیلت ہے، رمضان کی باضابطہ فضیلت ہے، اور دیگر عبادت تراویح وغیرہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، مگر رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہو، مسجدوں کو سجانے کا حکم دیا گیا ہو، عید کی طرح خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہو، کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جمعہ کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی، سلف صالحین کے زمانے میں یہ جمعہ اس طرح سے ادا نہیں کیا گیا، محدثین خاموش۔ عرب کنٹری کی طرف دیکھ لیجئے، کہیں پہ بھی جمعۃ الوداع کے سلسلے میں کوئی جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ پاکستان اور ہمارے بھارت میں یہ جمعہ ایجاد کر لیا گیا ہے، یہ جاہلوں کا ایجاد کردہ جمعہ ہے، اللہ کی طرف سے نہیں، نبی کی طرف سے نہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، اس جمعہ میں کیا ہے، خوشیاں بھی منائی جاتی ہے، اور خطبہ میں غم بھی پیش کیا جاتا ہے، غم بھی منایا جاتا ہے، غم والا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ الوداع الوداع یا شہر رمضان، جارے جا اے ماہ رمضان۔ نئے نئے کپڑے بھی خریدے جاتے ہیں، اور سحری میں بھی اچھا پکوان ہوتا ہے، ایک طرف خوشیاں بھی اور ممبر رسول پر ماتم بھی، غم کا اظہار بھی، سوگ بھی۔ یہ کیسی شریعت ہے میرے بھائی؟ کتنے لوگ جو پورے رمضان روزہ نہیں رکھے، آخری جمعہ کو، جمعۃ الوداع کو وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ پورے سال جس نے نماز نہیں پڑھی ہو، پورے رمضان جس نے نماز نہیں پڑھی ہو، اس جمعۃ الوداع کو اس دن 5 نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ بتائیے، یہ جمعہ اگر اس کی فضیلت ہوتی، عید کی طرح الگ وقت ہوتا اس کا، جیسے ہم لوگ، آپ لوگ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز باہر جا کر کے پڑھی ہے، نماز کے 5 وقت ٹائم کے علاوہ میں پڑھی ہے، علاوہ وقت میں پڑھی ہے۔ عید کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ اس وقت نہ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، نہ عصر کی، نہ مغربی سار، نہ فجر کی، کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، ایک الگ ٹائم میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جمعۃ الوداع کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے؟ یہی تو ٹائم ہے جب میں خطبہ دے رہا ہوں، یہی ٹائم ہے، اور یہ ظہر کے بدلے میں ہے، یہ ظہر کے بدلے میں ہے۔ بتائیے، تو یہ جو جمعہ ہے، اس سے پہلے جو جمعہ گزر چکا ہے، اس سے پہلے بھی جو گزر چکا ہے، برابر ہے رب کے نزدیک بھی، اور نبی علیہ السلام نے کوئی فرق نہیں کیا، کوئی الگ خطبہ آپ نے نہیں دیا، کوئی غم کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ماتم والا خطبہ کہاں سے آ گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ ایجاد ہے، یہ جاہلوں کا ایجاد کردہ یہ جمعۃ الوداع ہے۔ گناہگار ہوں گے ایسی نماز جمعہ پڑھ کر کے، ثواب کی تو امید ہی نہ کرو، اس وجہ سے اس سے بچو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مساجد کے امام کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، یا تو وہ جانتے نہیں ہیں۔ اتنا اگر ڈر لگتا ہے حقیقت کا انکشاف کرنے میں، سچائی بیان کرنے میں، تو امام ہی نہ بنو، کیوں امامت پکڑے ہوئے ہو؟ امام بننے کا مطلب امام الانبیاء کی اقتدا کرنا ہے، اور ان کی باتوں کو پہنچانا یہ ذمہ داری ہے۔
رب نے یہ ذمہ داری دی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک, تمہارے رب کی طرف سے جو بات تم تک پہنچی ہے پہنچاؤ لوگوں تک. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کتاب الاحادیث الانبیاء کے اندر حدیث مل جائے گی بلغوا عنی ولو آیا, کہ ہماری طرف سے میری طرف سے جو کچھ تمہیں مل جائے دوسروں تک پہنچاؤ. ایک آیت ہی صحیح ذمہ داری ہے. خرافات پھیلانے کے لیے ائمہ اکرام نہیں بنتے, خرافات پھیلانے کے لیے علماء اکرام نہیں بنتے.